سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو میرے محبوب میرے سرتاج کا رنگ متغیر ہو جاتا، عبادت میں اضافہ ہو جاتا، اور آپ رو رو کر گڑ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے، دعاؤں میں مانگنے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ کس سے مانگتے تھے؟ بولو کس سے مانگتے تھے؟ نبیوں نے کس سے مانگا؟ ہمارے نبی نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ دوسرا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں سب سے بڑا اور اہم عمل جو تھا وہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کا تھا۔ کیا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں؟ اور اس مہینے کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کی فرضیت کو بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد تمہیں متقی پرہیزگار بنانا ہے۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو پورا ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اے مسلمانوں، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ قسمت والوں کو ملا کرتا ہے۔ تم میں سے جس کو یہ مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ سختی نہیں کرتا میرا رب۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ پا لینے کے بعد بھی اگر بیمار ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، رب العالمین اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا،
مسافر ہیں، سفر کی دشواریاں موجود ہیں، روزہ رکھنے میں بڑی مشقت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، بیمار کو چاہیے افطار کر دے، مسافر کو چاہیے افطار کر دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس بات پر کہ رب تعالی نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور تاکہ تم رب العالمین کا شکر بھی ادا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا، ایمان بھی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، ایمان بھی ہے، رب سے ثواب کی امید بھی رکھتا ہے کہ رب تعالی مجھے اس بھوکے پیاسے رہنے پر اجر عطا فرمائے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، قرآن سنا اور سنایا، ایمان بھی ہے، ثواب کی بھی امید رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو حضور رحمت عالم کا دوسرا اہم اور بڑا عمل رمضان المبارک میں کیا تھا؟ پورے مہینے کا روزہ رکھنا۔ تو ہمیں بھی حضور کی سنت پر پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بیمار کے لیے گنجائش ہے، مسافر کے لیے گنجائش ہے کہ وہ افطار کر لیں، لیکن اگر بیمار بیماری میں روزہ رکھ لے، مسافر سفر میں روزہ رکھ لیں، تو روزہ رکھنا اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان المبارک میں یہ تھا کہ قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، حضور قیدیوں کو آزاد فرما دیتے تھے، اور آپ کے در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا تھا، کوئی بھی سائل آتا آپ اس کو ضرور عطا فرماتے۔ وہ کسی شاعر نے کیا کہا کہ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خود جو کھائے اور جواہر لوگوں کو دے،
خود بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، لیکن اپنے در پہ آنے والے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ صحابی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو حضور کی سخاوت، صدقے کی اتنی کثرت ہو جاتی کہ تیز ہوا کے جھونکے بھی حضور کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں غریبوں کا خیال رکھیں۔ اگر امیر کے دسترخوان پہ 10 چیزیں موجود ہیں تو ان میں سے کچھ چیزیں غریب کے دسترخوان پر بھی ہونی چاہیے۔ حضور کی سنت، حضور کی سیرت ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں۔ اس مہینے میں حضور کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، تو ہمیں بھی سخاوت کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ غریبوں کو اپنے خوشیوں میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کی طاقت تھوڑی ہے، ہر کوئی تو نہیں افطاری کرا سکتا۔ فرمایا ضروری نہیں، پیٹ بھر کے اگلے کو افطاری کراؤ، یہ اجر، یہ ثواب، یہ بدلہ اللہ تعالی ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی عطا فرماتے ہیں، ایک گھونٹ لسی پر پلانے پر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور نے خود کر کے بھی دکھایا، امت کو بھی تعلیم دی ہے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا اس ماہ مبارک میں کہ حضور رات کو نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ حضور نے انفرادی گھر میں بھی پڑھی ہے، مسجد میں بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، دین مکمل ہو گیا، اب فرضیت کا خطرہ باقی نہ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ جو ہے جگہ جگہ ایک قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہیں، تو اپنے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا کہ ایک امام کے پیچھے سب کو کھڑے ہو کر قرآن سننا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ساری قوم کو جمع کیا اور انہوں نے قرآن کریم امت کو سنایا۔ آج تک امت کا اس پر عمل ہے، اس پر عمل رہے گا، قیامت کی صبح تک اس پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت لازمی ہے۔ اس لیے نماز تراویح مسنون 20 رکعت ہے۔ کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، پوری امت نے اس پر عمل کیا، اور آج بھی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ آپ حرمین شریفین کو دیکھ لیں، وہاں بھی 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ ہے، چاہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس رمضان مبارک میں قرآن کریم کے دور کا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دور ہوتا۔ یہ دونوں ہستیاں کبھی جبریل علیہ السلام پڑھتے حضور سنتے، پھر حضور پڑھتے جبریل سنتے۔ آج جگہ جگہ مساجد میں، مدارس میں حفاظ کرام قرآن کریم کا دور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ منزل یاد کر رہے ہیں، پہلے خود یاد کرتے ہیں، پھر دوسرے کو سناتے ہیں، پھر رات کو تراویحوں میں سناتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں
جبریل امین کی سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے، محمد عربی کی سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری رمضان تھا، پھر آپ نے دنیا چھوڑ جانا تھا، اس سال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا، 2 مرتبہ۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم پڑھ لے وہ قرآن کریم کا حق ادا کر جاتا ہے۔ تو جڑا پورا سال پڑھے ہی نہیں، پورے سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رمضان میں قیام اللیل کا تھا، نماز تہجد۔ تہجد کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے تھے، عام دنوں میں بھی آپ کا معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ، اور نماز تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی آواز پہ نہیں پڑھی جاتی، دل کی آواز پہ پڑھی جاتی ہے۔ جو رات کو اللہ کے لیے اٹھ جاتا ہے، اللہ کے سامنے کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں راز و نیاز کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مہینے میں معمول تھا اعتکاف کرنا۔ ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال حضور کا آخری اعتکاف تھا اس سال حضور نے 20 دنوں کا اعتکاف۔ میرے استاد مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے معتکف 10 دن 10 راتیں سویا بھی رہے اس کو پھر بھی ثواب ملتا ہے کہ وہ حاضر تو ہے کم از کم۔ تو یہ چند معمولات تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اگر ہم اس رمضان المبارک کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضور کے ان مبارک طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب میری امت فتنوں میں، فسادات میں مبتلا ہو جائے گی، اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو ہم رمضان کو اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے، حضور کے مبارک طریقوں پر گزاریں گے۔ حضور کے معمولات موجود ہیں، حضور کے طریقے موجود ہیں۔ حضور نے روزہ کیسے رکھا؟ حضور کے روزے کا آغاز سحری سے ہوتا تھا اور اختتام افطاری پہ ہوتا تھا۔ سحری میں تھوڑی تاخیر اور افطاری میں جلدی، لیکن جلدی کا مطلب ہی نہیں کہ نمازہ تو پہلے کھا کے نو، اذانہ تو پہلے، غروب آفتاب ہو جائے پھر دیر نہیں کرنی۔ اور صبح روزہ رکھنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ آنے ساڑھی مسیدی نہیں بانگ مل سی تیسے ہوتا ہی روزہ بند کر سکتے، کہیں بھی اذان ہوتی ہے وہ ٹائم پورا ہو جانے کے بعد اذان شروع ہوتی ہے، اس لیے کم از کم 4-5 منٹ پہلے روزہ بند کر دینا چاہیے۔ اگر صبح 27 منٹ پہ روزہ بند ہوتا ہے، اذان کا ٹائم ہے، تو ہمیں کم از کم 20 منٹ پر روزہ بند کر دینا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ شک شبے سے بھی پاک۔ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کے بدنظری نہیں کرنی، روزہ رکھ کے گالی نہیں دینی، روزہ رکھ کے غیبت نہیں کرنی، روزہ رکھ کے کسی کو برا بلا نہیں کہنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، دکاندار دکانداری کرتے کرتے جھوٹ نہ بولے۔ ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نعمت ہے، اس میں ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ کے حکم پر ہم صبح سے لے کر شام تک حلال چیز میں نہیں کھاتے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم سے صبح سے لے کر شام تک یہ حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے۔ کیوں؟ ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ تو پھر باقی 11 مہینے ہر گناہ سے، ہر حرام کام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ اس سے ہمارے رب نے منع کیا، ہمارے نبی نے منع۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔